کیا اورل سیکس جائز ہے؟ دیکھیے سورہ بقرہ میں آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جس طرح سے لباس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ویسے ہی میاں اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، جیسے چاہیں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی پردہ ان کے درمیان نہیں ہے۔ اب اس میں آپ سمجھ لیجئے، ہم اشارے میں بتائے دے رہے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹ کو کسنگ کرنا یا سکنگ کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کے منع پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ جو میڈیکل گائیڈ لائنس ہیں ان کو ضرور فالو کریں نا، کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے۔ چونکہ قرآن ہمارا بلیو کرتا ہے دو طرح کے علوم پر، ایک تو وحی کا نالج ہے، وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ یعنی جو بندہ حاصل کرتا ہے، جو ریسرچ اور سائنٹیفک فیکٹس کے دوارا انسان کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس میں اس بات کا آپ دھیان رکھیں گے کہ جبر نہیں کریں گے آپ۔ مان لیجیے بیوی منع کر رہی ہے، شوہر منع کر رہا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے، تو یہ نہیں کہ آپ جبر کرنے لگیں۔ بہت سے جو ہے لوگوں کی یہ کمپلینس آتی ہیں کہ اب بیوی راضی نہیں ہے لیکن وہ الٹی سیدھی موویز دیکھ کر کے جبریہ کرنے لگتے ہیں۔ تو جبر آپ کسی طرح سے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جبر کریں گے تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو باتیں اس کے منع کے لیے کہی جاتی ہیں، جو فتوے دیے جاتے ہیں، وہ سب انسان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ مشکات میں موجود ہے اما عائشہ کے حوالے سے کہ جو ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرائیویٹ پارٹ کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ روایت بیان کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت منقطع ہے، اس میں راوی کا سمع سیدہ عائشہ سے ثابت ہی نہیں، اس لیے یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ باقی بنیادی بات جو ہم نے بتائی کہ وہ قرآن کی آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جو علماء منع کرتے ہیں تو ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، بھائی یہ نیچرلی نہیں پسند، یا ایسے نہیں پسند، وہ ایسے نہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ اپنی مزاج اور فطرت کے مطابق کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم مکلف ہیں چونکہ قرآن و سنت سے مسائل بتانے کے، اس لیے ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں ملی جو اس بات سے منع کرتی ہو۔